السلام علیکم دوستوں، کیسے ہیں آپ لوگ؟ تو گائس، یہ دوسرا چیپٹر ہے اور اس سے پہلے ہم نے بتایا تھا خاکہ کی تعریف. تو دیکھیے یہ ہے، آگے پڑھتے ہیں. مرزا فرحت اللہ بیگ. ٹھیک ہے، تو یہ خاکہ نگار ہی ہیں، یا خاکہ نگار کے طور پہ ان کی یہ یہاں پہ بتائی گئی ہے، ان کی تعریف کی جا رہی ہے. تو اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ کو ان کے بارے میں کچھ پتہ چلے گا، بہت کچھ پتہ چلے گا. مرزا فرحت اللہ بیگ کے جدی امجد مرزا افضل بیگ بدخشاں سے ترک وطن کر کے شاہ عالم ثانی کے زمانے میں ہندوستان آئے اور فوج میں ملازم ہوئے. فرحت کے دادا مرزا عبداللہ بیگ کی مالی حالت اچھی نہیں تھی. ٹھیک ہے دوستوں، 1857 کے انقلاب سے یہ خاندان بھی متاثر ہوا اور دہلی سے ہجرت کر کے حیدرآباد دکن چلا گیا. ٹھیک ہے نا، دکن والا علاقہ یعنی وہی حیدرآباد والا علاقہ. تذکرہ نویسیوں کے مطابق مرزا فرحت اللہ بیگ ستمبر 1883 میں پیدا ہوئے، لیکن خود ان کے بیان کے مطابق وہ اگست 1885 میں تولد ہوئے تھے، اور یہی درست ہے. جہاں پیدائش محلہ چوڑی والان دہلی ہے. ان کے والد کا نام مرزا حشمت اللہ بیگ تھا. فرحت صرف 10 روز کے تھے تو ان کے والد مشرف جہاں بیگم کا انتقال ہو گیا. ان کی لاولد اور بیوہ پھوپھی حسن جہاں بیگم نے انہیں اپنی اولاد کی طرح پالا. پالا. حضرت نظام الدین اولیاء کی درگاہ کی مسجد میں ایک بزرگ سید ولی اللہ رہتے تھے. انہوں نے ہی ان کی بسم اللہ کرائی. مولوی قمر الدین سے کلام پاک پڑھا. گورنمنٹ ہائی اسکول کشمیری دروازہ یعنی کشمیری گیٹ دہلی سے انٹرنس کا امتحان پاس کیا. 1901 میں ہندو کالج میں داخلہ لیا. ٹھیک ہے دوستوں، اس کے بعد دیکھیے گا یہاں سے 1903 میں انٹرمیڈیٹ کی سند حاصل کی. سینٹ اسٹیفنس کالج سے بی اے کیا. انہوں نے اسی کالج میں ایم اے میں بھی داخلہ لیا، لیکن معاشی حالت کمزور ہونے کے سبب تعلیم مکمل نہیں کر سکے. پیسہ واقعی میں بڑی چیز ہوتی ہے دوستوں، جس کے پاس نہیں وہ سمجھتا ہے. اپنی تعلیمی زندگی کے دوران انہیں کھیلوں سے بہت دلچسپی رہی. کرکٹ، ٹینس، بیلیارڈ، چوسر اور شطرنج وغیرہ سبھی کچھ کھیلتے تھے. ٹھیک ہے، اس کے بعد گائس آگے دیکھتے ہیں کہ کیا ہے. فرحت اللہ بیگ تلاش معاش کے سلسلے میں حیدرآباد آئے اور وہاں کے ایک اسکول میں انگریزی کے معلم بنائے گئے. ٹھیک ہے، 1908 میں ہائی کورٹ میں مترجم مقرر ہوئے یعنی ٹرانسلیٹر ہوئے. 1910 میں جوڈیشل امتحان پاس کیا اور اس میدان میں مختلف عہدوں پر ترقی کرتے ہوئے 1939 یعنی 1939 میں ہائی کورٹ کے انسپیکٹنگ افسر بنے اور 1942 میں اسی عہدے سے سبکدوش ہو گئے یعنی ریٹائر ہو گئے. تو دوستوں کچھ ورڈز کچھ ٹف لگیں آپ کو تو آپ کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں اس کا معنی، ہے نا. اب بار بار روک کے معنی بتانا بڑا ٹف ہوتا ہے دوستوں، فلو خراب ہو جاتا ہے پڑھنے کا، ریڈنگ کرنے کا. مرزا فرحت اللہ بیگ کی شادی اگست 1908 میں ان کے چچا ساجد بیگ کی لڑکی نسیمہ سلطانہ سے ہوئی. ان کے انتقال کے بعد دوسرا نکاح پہلی بیوی کی بہن حمیدہ سلطانہ سے ہوا. فرحت اللہ بیگ کا انتقال 27 اپریل 1947 کو بعارضہ قلب ہوا اور ٹھکی جیل کے قریبی قبرستان سرائے الہی چمن میں سپرد خاک ہوئے. ٹھیک ہے دوستوں، کچھ نام نئے ہیں ہمارے اور آپ کے لیے.
لیکن جو لوگ یہاں کے ہوں گے باشندے ان کو تو یہ نام معلوم ہوں گے۔ مرزا صاحب نے مضامین لکھے، ادیبوں کے حالات قلم بند کیے، شاعری بھی کی، لیکن ان کی شہرت کا اصل دار و مدار ان کے بے مثال خاکے ڈاکٹر نذیر احمد کی کہانی کچھ میری اور کچھ ان کی زبانی پر منحصر ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ خاکہ ہے اور یہ نام ہے اس خاکے کا۔ یہ خاکہ پہلی مرتبہ انجمن ترقی اردو ہند کے رسالے یعنی میگزین اردو کے شمارہ جولائی 1927 میں طبع ہوا تھا۔ یہ خاکہ نہ صرف ان کا بلکہ اردو کے بہترین خاکوں میں ایک ہے۔ دہلی کا ایک یادگار مشاعرہ، تو یہ نام ہے خاکے کے، اور پھول والوں کی سیر بھی ان کی یادگار تحریریں ہیں۔ پھول والوں کی سیر یہ آلریڈی ہم پڑھا چکے ہیں کلاس 10th یا 9th میں آئی تھنک، یا 8th کلاس میں NCERT کی بک میں، ہاں 8th کلاس میں ہے شاید۔ ان کے مضامین فرحت کے نام سے 7 جلدوں میں طبع ہوئے ہیں۔ دوستوں یہ کیا لکھا ہے پتہ نہیں۔ ان کی دیگر کتابوں یعنی دوسری کتابوں میں انشا، دیوان یقین، دیوان نظیر، میری داستان اور میری شاعری اہم ہیں۔ تو دوستوں یہ آپ نے ان کی کتابوں کے نام جانے، اور یہ بک کا نام ہے کہکشاں، ٹھیک ہے۔ تو نیکسٹ ٹائم ہم آپ کو بتائیں گے نذیر احمد کی کہانی، ٹھیک ہے۔ تو چلیے پھر آج کی کہانی اتنی ہی۔ ہمارے چینل اردو وزیا کو سبسکرائب کریں۔ چلیے ملتے ہیں، بائے بائے، ٹیک کیئر، بائے بائے، ٹیک کیئر، خدا حافظ۔